أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. اے لوگو، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا ہے تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر اس سے میوے نکالے تمہارے کھانے کے لیے. پس تم کسی کو اللہ کے مقابل نہ بناؤ نہ ٹھہراؤ، اور تم تو جانتے ہی ہو. یہ دو آیات سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو دو رکوع گزرے ہیں اس میں ان کے ساتھ اس کا ربط تعلق یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی جو دوسری آیت تھی اس میں سورہ فاتحہ میں جو دعا تھی اس درخواست کا دعا کا جواب تھا، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، اس کا جواب دیا تھا. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان ہدایات کو، یعنی قرآنی ہدایات کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے انسان کے تین گروہ بیان کیے تھے. پہلی تین آیات میں ماننے والے جن کو مومنین اور متقین کہا گیا، اس کے بعد کی دو آیتوں میں اس گروہ کا ذکر کیا جنہوں نے کھلے طور پر اس قرآن کی، ان ہدایات کی، اللہ کے احکام کی مخالفت کی. اور اس کے بعد کی 13 آیات میں اس خطرناک گروہ کے حالات کو بیان کیا جو حقیقت میں تو قرآنی احکام اور اللہ کے احکام کے مخالف تھے، مگر دنیا کے ذلیل اغراض، کمتر گھٹیا اغراض اور مفادات یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے خیال سے اپنے کفر اور مخالفت کو چھپا کر مسلمانوں میں شامل رہتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں یعنی ساری انسانیت کو، سارے انسانوں کو تین گروہوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا. اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ یہ جو آج کل قوموں کے اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے، نسب کے اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے، وطن یا زبان اور رنگ کی بنیاد پر تقسیم کی جاتی ہے اور گروہ بنتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. بلکہ جو صحیح تقسیم ہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہے. ایک اللہ کو ماننے والے ایک قوم ہے اور نہ ماننے والے یہ دوسری قوم ہے، اور اس کو سورہ مجادلہ میں حزب اللہ اور حزب الشیطان کا نام بھی دیا ہے. بہرحال ان آیات کے بعد تین گروہوں کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے وہ دعوت پیش کی ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے.
اور اس دعوت میں سب سے پہلے سارے انسانوں کو مخاطب کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا ہے، اور دعوت اس انداز میں دی ہے کہ اس میں دعویٰ کے ساتھ ساتھ، یعنی دعویٰ ہے کہ بھئی عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، ساتھ ساتھ دلیل بھی بیان کر دی، ساتھ ساتھ دلیل بھی بیان کر دی کہ کوئی آدمی تھوڑا سا بھی سوچ سمجھ رکھنے والا، تھوڑا سا بھی سوچ سمجھ رکھنے والا اگر اس میں ذرا سا بھی غور کرے تو توحید کے اقرار پر مجبور ہو جائے۔ چنانچہ فرمایا کہ یا ایہا الناس، الناس عربی زبان میں انسان کو کہتے ہیں۔ اب اس میں تینوں گروہ شامل ہیں، چاہے وہ مومن متقین کا گروہ ہے، وہ کافروں کا گروہ ہے، یا منافقوں کا گروہ ہے، اس میں تینوں شامل ہیں۔ تو تینوں کو مخاطب کر کے فرمایا اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عام طور پر کیا سمجھاتا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو عبادت سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں یہ صرف یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کا صحیح مفہوم اور معنی یہ ہے اپنی پوری طاقت مکمل فرما برداری میں خرچ کرنا، صرف کرنا، اور خوف اور عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا، یہ ہے عبادت۔ اب یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے، معاشرات میں بھی ہے، اخلاقیات میں بھی ہے، انسان کے ہر، انشاءاللہ آگے بات آئے گی، لیکن انسان کی مکمل زندگی میں صبح سے لے کر شام تک، پیدا ہونے سے لے کر، یعنی جب سے انسان مکلف ہے اس وقت سے لے کر مرنے تک کے ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور یہاں پر کیا فرمایا؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا تھا اللہ کی عبادت کرو، رحمان کی عبادت کرو، اللہ کے اور بھی بہت سے نام ہیں، مگر یہاں پر صرف لفظ رب، لفظ رب کو لایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو عبادت کی مستحق صرف وہی ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کرنے والی، جو انسان کو ایک قطرے، گندے قطرے سے تدریجی، درجہ بدرجہ، جیسی جیسی ضرورت اس سے لے کر ایک انسان کو مضبوط، سننے والا، دیکھنے والا، سمجھنے والا، ماہر انسان بنا دے، اور انسان کے پھر باقی رہنے اور انسان کی ساری ضروریات کے لیے وسائل بھی مہیا کر دے، اس ذات، وہی ذات ہے عبادت کے لائق۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی انسان کتنا ہی جاہل ہو، اس نے اپنی صلاحیت، استعداد کتنی ہی برباد کیوں نہ کر چکا ہو، لیکن جب بھی ذرا غور کرے گا تو اس کو یقین کرنے میں دیر نہیں لگے گی کہ یہ والی شان، یہ رب ہونے والی شان، یہ تو اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی، لہذا وہی اس بات کا مستحق ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے۔ اور میں نے بتا دیا کہ عبادت کس چیز کا نام ہے۔ اور پھر فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ تمہارا رب ہے کون ہے؟ اللہ بتا رہے ہیں تمہارا رب ہے کون؟ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلی قوموں کو بھی پیدا کیا جو پہلے گزر چکی ہیں۔ اب یہاں پر رب کی وہ صفت بتائی ہے نا کہ یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی، کسی بھی سمجھ رکھنے والے، ذرا سی عقل رکھنے والے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ صفت کسی، جب مشرکین قرآن میں آگے آتا ہے نا، مشرکین مکہ سے جب پوچھا جاتا تھا بتاؤ یہ تمہیں پیدا کس نے کیا، وہ کہتے تھے ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔
یعنی یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور وہ تو ویسے بھی بہت سے کام ہیں، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا کام ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی طرف ذہن بھی نہیں جاتا۔ لیکن آج ہم اتنی پستی کے اندر چلے گئے ہیں اور ایسی جہالت میں چلے گئے ہیں، خصوصاً ہماری خواتین بعض جو ہیں وہ یعنی جب ان کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ جیلی اور فراڈی بابوں کے پیچھے اور زیارتوں کے اوپر جاتی ہیں، اور پھر جب وہ بچہ پیدا ہو جاتے تو کہتے ہیں فلاں نے دیا۔ یعنی عجیب، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور آج کے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بہت سے لوگ اس کی بچوں کی پیدائش کی نسبت کسی اور کی طرف کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کی یہ صفت بیان کی، اور اس میں یہ فرمایا ہے کہ تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تم سے پہلے لوگوں کو۔ یہ نہیں فرمایا کہ من بعدکم، یعنی تم سے جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی وہی پیدا کرے گا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہو گیا کہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی دوسری امت نہیں ہوگی، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ اس کی کوئی نئی امت ہوگی۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب سے نجات پا جاؤ۔ لعل کا ویسے عربی کے اندر معنی امید ہے، کیا آتا ہے؟ شاید کہ امید ہے۔ تو علماء نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ ویسے تو عربی کے اندر لعل کے معنی میں آتا ہے، لیکن قرآن میں جہاں بھی لعل استعمال ہوا وہ یقین کے لیے استعمال ہوا، وہ یقین کے لیے استعمال ہوا۔ اور ایک دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی وجہ سے، انسان کا کوئی بھی عمل اپنی ذات کے اعتبار سے نجات اور جنت کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے، بلکہ جنت میں انسان جائے گا رحمت خداوندی سے، اور یہ انسان کو ایمان اور اعمال کی توفیق کا مل جانا یہ اس رحمت خداوندی کی علامت ہے۔ اس وجہ سے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ دنیا میں گمراہی سے بچ جاؤ اور آخرت میں عذاب سے بچ جاؤ۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا الذی، وہ ذات، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، ارض، زمین کو، فراشا، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل من السماء، ایمان، اور آسمان اور ان سے اتارا پانی، فاخرج به من الثمرات، اور نکالے اس سے پھل، رزق لکم، تمہارے رزق کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے 4 نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمائے کہ تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا، نہ پانی کی طرح نرم بنایا کہ جس پر انسان ٹھہر ہی نہ سکے، اور نہ ہی پتھر کی طرح اور لوہے کی طرح سخت بنا دیا کہ انسان اس سے اپنی ضرورت کے مطابق فائدہ بھی نہ اٹھا سکے، اسے استعمال بھی نہ کر سکے، بلکہ ایسا بنایا جو عام انسانی ضروریات زندگی میں کام دے سکے۔ اور دوسری نعمت فرمایا آسمان، آسمان کو ایک مزین کر کے بنا دیا۔ اور تیسری نعمت یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسایا۔ آسمان ویسے فضا کو بھی کہتے ہیں، بادلوں کے لیے بھی کہتے ہیں، اور محاورے کے طور پر اگرچہ بارش جو ہے وہ بادلوں سے آتی ہے،
لیکن چونکہ محاورے میں ہر اوپر سے آنے والی چیز کو آسمان سے آنا بولتے ہیں، تو اس وجہ سے فرما دیا کہ آسمان سے پانی اتار۔ تیسری نعمت اور چوتھی نعمت اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کرنا اور پھلوں سے انسان کی غذا پیدا کرنا۔ اب ان چار نعمتوں پر آپ غور کریں تو تین نعمتیں جو پہلی ہیں وہ تو ایسی ہیں اس میں انسان کی کسی عمل کو کوئی دخل نہیں، یعنی اس وقت تو انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا نا جب زمین و آسمان پیدا ہو چکے اور بادل اور بارش اپنا کام کر رہے تھے۔ اب اس کے متعلق تو کسی کو بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ انسانوں کے کام ہے، ہر ایک مانتا ہے، مشرک اللہ کو، یعنی اللہ کی ماننے والا، نہ ماننے والا، مشرک، مومن، ہر مانتا ہے کہ یہ کام تو انسان کے بس کا نہیں۔ چوتھے کام میں بظاہر کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ تو کسان ہل چلاتا ہے، زمین کو پانی دیتا ہے، زمین نرم کرتا ہے، بیج بوتا ہے اور پھر اس سے پھل پودے اور رزق فصلیں نکلتی ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے دوسری آیات میں اس کو بھی صاف صاف بتا دیا ہے کہ یہ انسان کی کوشش، محنت، درخت اگانے میں یا پھل نکالنے میں قطعاً اس کو کوئی دخل نہیں، بلکہ انسان کا کام تو صرف اور صرف اتنا ہے کہ پیدا ہونے والے درخت کی راستے سے رکاوٹیں دور کر دے، بس۔ اب دیکھیں نا کسان کیا کرتا ہے، زمین کھودتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے، اس سے گھاس پھوس، وہ جھاڑیاں وغیرہ اس کو دور کرتا ہے، کھاد ڈال کے زمین کو نرم کر دیتا ہے، بس۔ اور کیا کرتا ہے، بیج بو دیتا ہے، بس۔ لیکن پھر اس زمین کے اندر سے، زمین کے اندر جو گٹلی ہوتی ہے اس کے نازک کومپل اللہ کی قدرت سے نکلے گی، اور پھر اس کے بڑا ہونا، پھر اس میں پودے کا لگنا، پھر اس میں پھل کا لگنا، پھر اس کا ذائقہ، پھر اس کی مٹھاس، پھر اس میں یہ ساری چیزیں کون کرتا ہے؟ ایک کسان کا کہ بس میں، کسی انسان کے بس میں تو یہ کام نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف اللہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے یہ جگہ فرمایا آگے، افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعون ام نحن الزارعون، بتلاؤ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے؟ تو قرآن کے سوال کا جواب کسی انسان کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ بلا شبہ اللہ ہی ان سب درختوں کو اگانے والے۔ تو یہ چار نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ذکر کی، اور چار نعمتیں ذکر کر کے انسان کو اس طرح متوجہ کیا ہے، اس طرح متنبہ کیا ہے کہ انسان تھوڑا غور کرے، انسان سوچے، اور پھر اسی طرح غیروں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اس آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اب تم مت ٹھہراؤ اللہ کے مقابل انداد، ند کی جمع، ند ایک ہوتا ہے ند اور ایک ہوتی ہے شبیہ یا مشابہ۔ مشابہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کیفیت میں برابر ہو، جیسے گرمی، سردی، سختی، نرمی، ہم کہتے ہیں نا آج گرمی اس گرمی کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے شریک مت ٹھہراؤ، کیا فرمایا؟ شریک مت ٹھہراؤ، کیونکہ اللہ کے علاوہ کے سوا کوئی واجب الوجود کوئی ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی علیم کل، قادر مطلق نہیں ہے، اور یہ ایسی صفات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، مگر اے انسان تم جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ند ٹھہراتے، شریک ٹھہراتے۔ تو فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، یعنی جب تم کو عدم سے وجود میں کچھ بھی نہیں تھا انسان، اور انسان کو وجود دیا، تمہاری تربیت اور پرورش کے سارے سامان مہیا کر کے ایک گندے قطرے سے حسین و جمیل، خوبصورت، عاقل، سمجھدار، مضبوط، قوت والا
تمہیں انسان بنایا، اور صرف بنایا نہیں، پھر رہن سہن کے لیے زمین اور ساری ضروریات، اور ضروریات کے لیے آسمان بنانے والا، آسمان سے پانی برسانے والا، پانی سے پھل، پھل سے غذا، یہ سارے کام جب کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو پھر عبادت اور بندگی کا مستحق دوسرا کون ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ کے مقابل یا اللہ کے شریک ٹھہرایا جائے؟ اگر ذرا بھی انسان غور کرے نا، اس کائنات میں اس سے بڑا کوئی ظلم اور بے وقوفی اور بے عقلی نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق سے انسان دل لگائے اور اس پر بھروسہ کرے۔ اب اسی آیت کے میں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کہ اللہ کے شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں اس میں شرک کے بارے میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ آج تو بھی وقت پورا ہو چکا ہے، پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ان دو آیتوں میں اس چیز کی دعوت دی گئی جو تمام آسمانی کتابوں کی اور تمام انبیاء کے بھیجنے کا اصل مقصد ہے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت اور بندگی، جس کا نام توحید ہے۔ انشاءاللہ اس بارے میں، توحید کے بارے میں، اور پھر شرک اور شرک کی اقسام، اس کے بارے میں انشاءاللہ کل تھوڑا سا اور ذکر کروں گا۔ بہرحال آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ابھی ترجمہ انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں پہلے لفظی ترجمہ، یا ایو الناس، اے لوگو، یا ایو اے الناس لوگو، اعبدو تم عبادت کرو، ربکم اپنے رب، الذی جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین اور وہ لوگ جو من سے قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ، الذی جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے، ارض زمین کو، فراشا فرش، والسماء اور آسمان، بناء چھت، وَأَنزَلَ اور اتارا، من سے السماء آسمان، ماءً پانی، فَأَخْرَجَ پھر نکالا، بِهِ اس کے ذریعے، من سے الثمرات پھل، ثمر پھل کو کہتے ہیں، اور جمع جو ہے ثمرات آتی ہے، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہیں، پس نہ، تجعلو ٹھہراؤ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادا کوئی شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ اب آپ محاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء فانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔